بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں اور 4078 کلمات اور 10,488 حروف ہیں۔ سورہ توبہ کے 10 سے زیادہ نام ہیں مگر یہ دو ناموں سے مشہور ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برا بھی ہے۔ اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں بعض صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ یہ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شرکت نہ فرما سکے تو انہوں نے بغیر کوئی عذر پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا، ان پر متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس سورت کو سورہ برا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات یعنی بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، تو چونکہ اس سورت میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ برا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اکثر مضامین کا تعلق قتال، جہاد اور غزوات کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کے متعدد وجود مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسے دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کے بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم، آپ نے میرا پرس یا بٹوا چرایا ہے اس لیے آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اسی طرح قرآن کے سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات یعنی کہ سورہ توبہ، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ تم خود سورہ برات یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ توبہ میں جو بعض اسباق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے مدرجہ ذیل یہ ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، ہم کو اسلام کی ضرورت اور اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مشرکین مکہ اس صورت کے نازل ہو جانے کے بعد ایک دن بھی مکہ اور حرم میں نہیں رہ سکتے اور یہ حکم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ اگر کوئی عہد و پیمان کسی ضرورت کی بنا پر غیر مسلمین سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عہد و پیمان توڑ دیا جائے تو اعلان جنگ کیا جائے گا اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی تو اسے خیانت اور دھوکہ سمجھا جائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا تمام معاملات میں نرمی اور اخوت برقرار رکھیں، اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کریں۔ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کی تعین کی گئی اور وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بندوں کو غلبہ و شکست، قوت و ذلت سے آزماتا ہے، ورنہ اگر ان کو ہمیشہ غلبہ و نصرت ملتی رہے تو وہ بغاوت اور تکبر کریں گے۔ اہل کتاب کے کفار سے قتال کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ دین پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتے، جبکہ اللہ نے وہ دین ان کے لیے نہیں پسند کیا اور وہ دین اسلام سے منسوخ ہے۔ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خزانوں کے جمع کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ مصلحت عامہ پر اس سے نقصان لازم آتا ہے۔ مہینوں کی گنتی روز اول سے اللہ کے پاس اور لوگوں کے پاس 12 مہینوں کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاد کرنا حرام ہے، خود اللہ کے رسول کے لیے بھی حرام کر دیا گیا۔
جہاد کی مشروعیت اس لیے ہوئی کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کیا جائے، ظلم کو دفع کیا جائے اور کمزوروں کی مدد کی جائے۔ جہاد کو ترک کرنے پر امت پر بہت سے نقصانات لازم آئیں گے۔ پہلا، دشمن مسلمانوں کی زمین پر قابض ہوں گے اور ان کی تمام خوبیوں کو ختم کر دیں گے اور ان کا خون بہا دیں گے، اور خود مسلمان جہاد کو چھوڑ کر اللہ کے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ سورہ انفال صحابہ کو تیاری کا حکم دیتی ہے، یعنی کہ سیلف ڈیولپمنٹ کا حکم دیتی ہے، جبکہ سورہ توبہ میں وارننگ کا ذکر ہے اہل کتاب، کفار قریش اور دیگر جو نبی اور صحابہ کے دشمن تھے۔ یہ سورہ انفال کے بعد ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ انفال میں سب سے پہلے غزوہ کا ذکر ہے اور سورہ توبہ میں سب سے آخری غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ یہ سورت یعنی سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان اسلام کو جزیرہ عرب سے باہر سارے عالم میں پھیلانے کے لیے کوشاں تھے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سورہ توبہ کو پڑھنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ جس نے خواب میں سورہ توبہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھا یا اس پر پڑھا گیا، یعنی کہ خواب دیکھنے والے پر کسی نے پڑھا، تو امام نافع اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں سے محبت کرنے والا ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اس دنیا سے قائد ہو جائے گا اور وہ محبت کرنے والا اور لوگوں میں محبوب ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دینی امور کی اصلاح فرمائیں گے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ ہوں گے کہ یہ نفاق سے بری ہے، اور اسے دنیا کے ہر منافق اور منافقہ کی تعداد کے مطابق اجر عطا ہوگا، اور فرشتے خواب دیکھنے والے کے لیے دعا اور مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص نصیب فرمائیں گے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سورہ توبہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ وہ سورہ توبہ خواب میں پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام کا انجام خیر سے ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھ کہ وہ خواب میں سورہ توبہ پڑھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راہ دین میں یگانہ روزگار ہوگا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف قومیات کو، خوابوں کی تعبیرات کی ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔